السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، انتظار کرم تست منے عینی راہ، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے، بگردہ بے بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ آج ہمارے ہفتہ واری اجتماع میں جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے صلہ رحمی، اور اس عنوان کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ ایک حد تک ہم نمازوں کی پابندی بھی ماشاءاللہ کرتے ہیں، چہروں پر داڑیاں بھی ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اور اب تو ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں میں نفل روزوں کا شوق بھی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ لیکن ایک اور چیز ہے جو ہم سے چھوٹ رہی ہے، بلکہ بہت سارے دیندار لوگوں سے بھی وہ چھوٹ رہی ہے، اس کے متعلق کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ صلہ رحمی کہتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے رشتہ داروں میں آج والدین کا ذکر نہیں کروں گا، کیونکہ اکثر و بیشتر ہم والدین پر گفتگو کرتے اور سنتے رہتے ہیں۔ ان کے سوا اور جو لوگ ہیں، جیسے کہ بھائی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، وقت میں جتنی گنجائش ہوگی ہم اس پر گفتگو کریں۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ عرش کے نیچے رشتہ داریاں جو ہے وہ لٹکی ہوئی ہے مثل جھومر کی،
جیسے ہمارے چھتوں میں جھومر لگے ہوتے ہیں، بلا تمثیل ایسے رشتہ داریاں عرش کے نیچے قندیل اور جھومر کی شکل میں لٹکی ہوئی ہے، اور وہ رشتہ داریاں اللہ سے عرض کرتی ہے، عرضیاں پیش کرتی ہے کہ اے اللہ جو مجھے جوڑے تو اس کو جوڑ، اور جو مجھے توڑے تو اس کو اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ تو وہ رشتہ داروں کی یا رشتے کی وہ دعائیں، وہ صلہ رحمی کی وہ دعائیں اللہ تبارک و تعالی رد نہیں فرماتا، اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم جو رشتوں کو جوڑے گا میں اس کو اپنی رحمت سے جوڑوں گا، اور جو رشتوں کو توڑے گا میں اس کو اپنی رحمت سے دور کر دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دو ٹائپ کے رشتے ہوتے ہیں، ایک تو ارحام کے رشتے جس کو اولو الارحام کہتے ہیں، یعنی پیٹ کے ذریعے سے جو رشتے جڑے ہوئے ہیں، جیسے سگی بہن، سگا بھائی، اس کا تعلق پیٹ کے رشتے سے بھی اور خون کے رشتے سے بھی، کیونکہ یہ ماں کی طرف سے بھی رشتہ دار ہے اور یہ باپ کی طرف سے بھی رشتہ دار ہے۔ اور ایک رشتہ ہوتا ہے جو صرف ماں کی طرف سے، جیسے ماموں، خالہ، یہ نانا، نانی، یہ رشتہ داری۔ اور ایک رشتہ وہ ہوتا ہے جو صرف خون کی وجہ سے ہوتا ہے، چچا، چچی، پھوپھی، یہ سب رشتہ دار، دادا، دادی وغیرہ، یہ سب رشتہ دار، ان کے رشتوں کو بھی نبھانا ہم پر واجب قرار دیا گیا ہے۔ ان کی خبرگیری کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو چچا کے ساتھ باپ جیسا برتاؤ کرو، چچا کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ میں صرف آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہماری داڑیاں لمبی ہے ماشاءاللہ، اور داڑھی کا انکار نہیں، داڑھی کی عظمت بھی ہے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، بولو کیا چچا کے ساتھ ہمارا وہ سلوک ہے جو باپ کے ساتھ ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہے۔ پھر اسی طرح اگر ماں کا انتقال ہو جائے تو خالہ کو وہ مقام دیا جائے۔ کیا ہمارے خالہوں کا وہ مقام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے؟ کیا ہم خالہ کو وہ مرتبہ دیتے ہیں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی بہت زیادہ دیندار ہے تو بس ماں باپ کی خدمت کر لی، ختم ہو گیا، لیکن ماں باپ کی خدمت کرنے پر معاملہ ختم نہیں ہو رہا ہے۔ یہ جو ضرورت پیش آئی ہے اسی لیے پیش آئی ہے کہ مسجدوں کے اندر 50,000 کا چندہ لکھایا جا رہا ہے باپ اور ماں کے ایصال ثواب کے لیے، اور خالہ بھیک مانگ رہی ہے۔ ماں باپ کے ایصال ثواب کا بہترین ذریعہ پہلے یہ تھا کہ ماں کے بعد خالہ کی خدمت کی جاتی، ماں کے بعد ماں کا مرتبہ خالہ کو دیا گیا ہے، اور باپ کے بعد مرتبہ چچا کو دیا گیا ہے۔ تو بتاؤ کہ چچا کے ساتھ وہ حسن سلوک ہوتا ہے؟ غور کرنے کا مقام ہے۔ اگر نہیں ہوتا اس کا مطلب ہم اسلامی تعلیم سے دور ہیں، یا ہم نے پڑھا ہی نہیں، یا ہم نے سنا ہی نہیں، یا ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں کی میں خدمت کرتا تھا، اب اس کا انتقال ہو گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ آقا نے فرمایا کہ تیری خالہ ہے، حیات ہے، جا اس کی خدمت کر۔ ان چیزوں کو ہم کہیں نہیں، یعنی کہ کہیں نہ کہیں ہم معاذ اللہ یہودیت کی طرف لاشعوری طور پر چل رہے ہیں، کہ جیسے یہودیوں نے اللہ کی کتاب سے کچھ چیزوں کو لیا جو ان کے نفس پر آسان تھا اور اس پر عمل کیا، اور جو نفس پر گراں گزرتا تھا اس کو چھوڑ دیا۔ رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک ہونا چاہیے، صلہ رحمی، اس کی برکت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کیا فائدہ ہے رشتے نبھانے کا؟ فائدہ کیا ہے رشتہ داری نبھانے کا؟ ہم سمجھتے ہیں رشتہ داری نبھائیں گے تو یار وہ آئے گا اور پیسہ لے کے جائے گا، وہ آئے گا میرے گھر کھا کے جائے گا، وہ آئے گا قرضہ مانگنے کے لیے آئے گا، وہ آئے گا تو اس کی خدمت کرنی پڑے گی، اس کی خدمت کرنی پڑے گی۔ یہ چیز جو ہے نا، یہ دقیانوسیت چھوڑ دو۔ جس کا ہاتھ ایسا رہے گا قدرت اس کے ہاتھ کو ہمیشہ ایسے ہی رکھے گی۔
ہمارے بزرگوں سے ہم نے سنا ہے دینے والے کو ہم نے کبھی بھیک منگا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، دینے والے کو ہم نے کبھی تنگ دست ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، دینے والے کو ہم نے کبھی جو ہے مال کے معاملے کے اندر پریشان حال نہیں دیکھا۔ دینے والا کبھی پریشان نہیں ہوا اور لینے والا کبھی خوش نہیں ہوا۔ لینے والے کو کبھی سکون نہیں، جس کی لینے کی عادت ہے وہ کبھی پرسکون نہیں ہے، دینے والا ہمیشہ پرسکون ہے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے، آپ کروڑوں روپے خرچ کر دیں، کیا آپ اپنی زندگی کا ایک منٹ بڑھا سکتے ہیں؟ کروڑوں روپے خرچ کر دیں، لا سکتے ایک منٹ جو چلا گیا، بڑھا سکتے ایک منٹ، لیکن آؤ عمر بڑھانے کا طریقہ، عمر بڑھانے کا نسخہ، لمبی عمر چاہتے ہو، عمر لمبی چاہتے ہو، مال چاہتے ہو، آج تو لوگ یہی چاہتے ہیں عمر بھی ہو لمبی، مال بھی زیادہ ہو۔ میرے کریم آقا مالک و مختار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو چاہتا ہے کہ اس کا مال بڑھے اور اس کی عمر بڑھے، جو چاہتا ہے کہ اس کا مال بڑھے اور اس کی عمر بڑھے، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، صلہ رحمی کرے، یعنی بھائی بہن کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، جو رشتے تم سے جڑے ہوئے ہیں، خون کے رشتے، دودھ کے رشتے، ان رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جو حسن سلوک کرے گا، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اس کا مال بھی بڑھا دے گا اور اللہ اس کی دولت میں بھی اضافہ فرمائے گا، اس کی عمر میں بھی اضافہ فرمائے گا۔ یہاں تک فرمایا گیا اگر رشتہ داروں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کر لیتا ہے، اس کی عمر صرف 3 دن رہ جاتی ہے۔ 3 دن کسی کی عمر رہ گئی، اس نے سلوک کرتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ، وہ 3 دن کی عمر بڑھا کر 30 سال تک کر دی جاتی ہے۔ عمر بڑھ رہی ہے حسن سلوک کرنے سے۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی عمر لمبی ہوتی ہے لیکن رشتے توڑنا، رشتوں کو منقطع کرنا، جا تو میرا نہیں، جا تو میرا نہیں، یہ تو میرا نہیں والا اسلام میں ہے ہی نہیں۔ اسلام تو جوڑنے کے لیے ہے۔ تھوڑی سی کچھ ہوگی کہ تو میرا نہیں، بھائی کو کہہ دیا تو میرا نہیں، فلاں کو کہہ دیا تو میرا نہیں، یہ نہیں ہے۔ اسلام جوڑنے کی بات کرتا ہے۔ دیکھو حضور علیہ السلام نے کیسے رشتے نبھائے۔ فتح مکہ کے دن، فتح مکہ کے دن سارے دروازے کھلے تھے سرداران قریش کے، کیونکہ حضور علیہ السلام فاتحانہ شان سے مکے میں داخل ہوئے۔ آج اللہ کے رسول علیہ السلام کو کوئی روک نہیں سکتا تھا، سب کے دروازے، ہجرت کی رات سب کے دروازے بند تھے، اور فتح مکہ کے دن سب کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ توجہ کرنا، رشتے نبھانے کے بارے، رشتے داری کیسے نبھائی جاتی ہے حضور سے سیکھو، اور ہم نے تو سب انہی سے سیکھنا ہے۔ ہم نے کہا کوئی کسی سیریل سے سیکھنا ہے، سیریل سے وہ سیکھے جن کے یہاں خود کوئی اصول اور ضابطہ موجود نہ ہو۔ نچنیوں سے ہم کیا سیکھیں، جو اپنے ماں باپ کے نہ ہوئے وہ ہمیں کیا سکھائیں گے؟ ہم نے تو سیکھنا آمنہ کے لال سے ہے، محبوب کردگار سے ہے۔ رشتے نبھانے کا انداز دیکھو، دیکھو توجہ کرو، رشتہ کیسے نبھاتے ہیں حضور علیہ السلام۔ ہجرت کی رات نکل آئی میری زبان سے، اس پر بھی گفتگو کر لوں۔ ہجرت کے لیے نکل رہے ہیں تو بستر پہ کسی دوسرے کو نہیں سلایا، اپنے رشتہ دار کو سلا۔ اپنا بستر اپنے رشتے کے بھائی کو عطا کیا۔ اور فتح مکہ کے دن سب کے گھر کھلے ہوئے، میرے گھر آئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کسی کے گھر نہیں گئے، اس وقت اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر گئے۔ حالانکہ اوروں کے گھر میں جاتے، مالداروں کے گھر میں تو بہت کچھ کھانے پینے کی چیزیں مل سکتی تھی، اس دن ام ہانی کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن حضور گئے انہی کے گھر، رشتہ نبھائے۔ رشتے کا کتنا خیال فرمائے۔ اس کو اس اینگل سے بھی تو ہم دیکھیں، حدیث کو جس زاویے سے دیکھیں آپ وہ پھول لے سکتے، وہ موتی نکال سکتے۔ حدیث کی شان یہی ہے کہ حدیث مبارکہ کو آپ جس اینگل سے دیکھیں گے، جس زاویے سے دیکھیں گے، جس زاویے نگاہ سے دیکھیں گے، آپ کو اس سے وہ نکات ملتے ہوئے نظر آئیں گے۔
حضور علیہ السلام ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رکے. یہ مولا علی کی بہن ہے، مولا کائنات کی سگی بہن ہے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ. ان کے گھر رکے اور پھر ان سے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو عرض کی کہ حضور کچھ بھی نہیں ہے، کچھ سوکھے ٹکڑے ہیں. اور کہا وہی لے آؤ. اور فاتح مکہ نے اس دن جو وہ سوکھے ٹکڑے چبا کر کے کھائے، لیکن اپنے رشتہ داروں کے یہاں رکنا پسند فرمایا. پھر اس کے بعد دیکھیں حلیمہ سعدیہ کے ساتھ جو سلوک کیا، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کے ساتھ جو سلوک کیا، حالانکہ وہ تو دودھ کا رشتہ تھا. ایک مجھے روایت یاد آئی، حنین کی جنگ میں جب جنگ حنین ہو گئی تو حنین کی جنگ میں اتنا مال ہاتھ آیا کہ شاید اس سے پہلے اتنا مال کبھی ہاتھ نہیں آیا تھا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب مال غنیمت ہاتھ آتا تو حضور وہیں کے وہیں سب تقسیم کر دیتے صحابہ میں. ایک جنگ حنین کا مال غنیمت تھا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دن تک تقسیم نہیں کیا، انتظار کیا. روایتوں میں یہاں تک آتا ہے 10 یا 15 دن تک کہ وہ مال ایسے ہی پڑا رہا. لوگ سوچتے تھے کہ حضور تقسیم کیوں نہیں کرتے، حضور تقسیم کیوں نہیں کرتے، حضور تقسیم کیوں نہیں کرتے. حضور علیہ السلام کے ذہن میں خیال تھا جو حضور علیہ السلام اس کا اظہار نہیں کر رہے تھے. خیال یہ تھا کہ یہ جگہ حلیمہ سعدیہ کے رشتہ داروں کی ہے، تو حلیمہ کے بہت سارے رشتہ دار قیدی بن کر آئے جو دودھ کے رشتے سے میرے چچا تایا لگتے ہیں. کافر، توجہ کریں آپ، ہیں کافر، خون کا کوئی رشتہ نہیں ہے، دودھ کا رشتہ ہے، پیٹ کا بھی رشتہ نہیں ہے، دودھ کا، صرف دودھ کا رشتہ ہے. رضائی ماں کے خاندان کے لوگ رشتہ دار ہیں، چچا تایا لگتے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے انتظار فرمایا دیر تک، کئی دن تک. بالآخر کوئی ایسی صورت نہ بنی تو حضور علیہ السلام نے پھر صحابہ کو تقسیم کر دیا. ادھر مال غنیمت تقسیم ہوا، ادھر حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیمہ وہ آئی حضور کے پاس، کہنے لگی مجھے پہچانتے ہو، میں آپ کی بہن ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کیسے بہن ہو؟ وہ کہنے لگی کہ حلیمہ کی بیٹی اور شیمہ میرا نام ہے، بچپن میں آپ کو کھلاتی تھی. کہاں شیمہ کو تو جانتا ہوں، لیکن وہ تم ہی ہو، چونکہ وہ بوڑھی ہو گئی تھی. اب بچپنا، جوانی اور پھر بڑھاپا تو کافی یہ چہرے بھی تبدیل ہوتے ہیں، اور وہ بوڑھی ہو گئی تھی. اور کہا کہ کیا تم کوئی ایسی خاص بات بتا سکتی ہو جس سے میں تمہیں پہچان لوں کہ تم ہی شیمہ ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، ایک بات میرے اور آپ ہی کے درمیان ہے، صرف آپ کا بچپنا تھا اور آپ کو میں زبردستی کہیں لے جانا چاہتی تھی اور آپ نہیں آنا چاہتے تھے، تو میں نے آپ کو اپنے کندھے پہ بٹھایا اور لے کر چلنے لگی، تو آپ نے میرے پشت پر جو ہے اپنے دانت اقدس کے نشان ڈال دیے. وہ نشانوں کا اثر اب بھی ہے. حضور علیہ السلام مسکرا پڑے اور پھر آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے کہ تم اس حالت میں ہو. لیکن چونکہ اب صحابہ کو حضور علیہ السلام مال غنیمت اور غلام اور کنیز تقسیم کر چکے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اب سوچا کہ چونکہ اب یہ اس کے مالک ہو گئے ہیں تو ان سے واپس کیسے لوں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں کا کوئی شخص میری خاطر، چونکہ اب یہ میری ماں کے رشتہ دار ہیں، یہ میری بہن ہے، رضائی بہن، اس کے رشتہ دار ہیں، اب چونکہ رشتہ ہو گیا ہے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے، وہ لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے. ذرا رشتوں کا اندازہ کریں، رشتوں کا اندازہ کریں. ہم دوستوں پہ خرچ کرتے ہیں، رشتہ داروں پہ کیا کرتے ہیں؟ حالانکہ سب سے بہترین پیسہ وہ ہے جو دوستوں پہ خرچ کیا جائے. دوستوں پہ بھی خرچ کرنے کا حکم ہے، لیکن اول نمبر پر ہمارے رشتہ دار ہیں، بھائی بہن، ماں باپ، بال بچے ہیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں زکوٰۃ کے بعد سب سے زیادہ مسلمان کو اگر کہیں خرچ کرنے پہ ثواب ملتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن اور اپنی اولاد پہ خرچ کرنے پہ ثواب ملتا ہے۔ زکوٰۃ کے بعد سب سے زیادہ ثواب اس پر ملتا ہے۔ سب سے بہترین صدقہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو تم اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرتے وہ ہے۔ نہیں کرتے ہم، دل چھوٹا کرتے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے اور پھر یہ ہمارے رشتے، یعنی کہ اب ماں کی وجہ سے یہ رشتہ ہو گیا ہے، حلیمہ کی وجہ سے، تو تم لوگ اپنے غلام اور کنیز کیا میری خاطر چھوڑ سکتے ہو؟ اپنا مال چھوڑ سکتے ہو؟ کچھ لوگوں نے چھوڑ دیا، لیکن کچھ لوگ تھے انہوں نے نہیں چھوڑا۔ کچھ ایسے بھی تھے فتح مکہ کے بعد نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے نہیں چھوڑا، کنیز اور غلام نہیں چھوڑے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایک کام کرو، مجھے قرضے کے طور پر یہ غلام اور کنیزیں دے دو، یہ سارے مال جو تم کو آئے ہیں، گھوڑے اونٹ وغیرہ، یہ سب مجھے قرضے کے طور پہ دے دو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دے گا تو میں یہ سب تم کو عطا کر دوں گا، لیکن چونکہ رشتے کی وجہ سے ان سب کو یہ سب مال واپس کر دیا جائے، کیونکہ جن سے رشتہ ثابت ہو گیا ہے ان کو یہ مال واپس کر دیا جائے۔ حضور علیہ السلام نے وہ مال بھی واپس فرمایا۔ پھر شیما سے کہا اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر چلوں، بہت عزت کے ساتھ تمہیں رکھا جائے گا مدینے میں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں تو جو ہے وہ اپنے قبیلے میں واپس جانا چاہتی ہوں، لیکن حضور علیہ السلام کا یہ صلہ رحمی کا انداز دیکھ کر کے وہ اس قبیلے کے اکثر لوگ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو۔ کہیں نہ کہیں ہم دین سے دور ہوتے، کچھ چیزوں کو لے رہے ہیں، اور اس کا صلہ کیا ہے؟ رشتوں کو نبھانے کا صلہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جنت میں محل دیکھے، جنت میں محلات دیکھے، سونے کے، موتی کے، یاقوت کے، زبرجد کے۔ غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں میں نے سونے کے، یاقوت کے، موتی کے، زبرجد کے محل دیکھے، اور ان محل کا حال یہ تھا کہ اندر سے باہر کا منظر نظر آتا تھا اور باہر سے اندر کے نظارے نظر آتے تھے۔ وہ خوبصورت مکانات جب میں نے دیکھے تو میں نے جبریل سے پوچھا اے جبریل یہ کس کے لیے ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی اس امت کے لیے، ان امتیوں کے لیے ہے جو لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ نبھاتے، رشتوں کو نبھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر سلام کو عام کرتے ہیں، رشتہ نبھاتے سلام کو عام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جبریل امین نے بہت خوبصورت بات عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگوں کے لیے محلات ہیں، رشتہ نبھانے والے، سلام کو عام کرنے والے، اور جب سب سو جائیں، جب سب سو جائیں تو اس وقت نمازوں کا اہتمام کرنے والے، ان کے لیے محل ہے۔ اور آقا یہ محل میں اللہ ان کو داخل فرمائے گا جب وہ لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں تو بڑی نرم نرم گفتگو کرتے ہیں، اچھی گفتگو کرتے ہیں، چلا چلا کر کے سخت گفتگو نہیں کرتے، بلکہ وہ نرمی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ محل تعمیر فرمائے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے اپنے بھائی، اگر بھائی ہوں ان کے، ہم کیا کہتے ہیں باپ کا انتقال ہوا نا، اس کا حصہ تو دے دیا نا، اب وہ ادھر میں ادھر، آپ نے کیا اس پہ احسان کیا؟ تھوڑا غور کریں، باپ کا انتقال ہوا، آپ نے حصہ دیا اس کو، اب کا میں نے دے دیا نا حصہ، وہ کیا میں کیا، وہ ادھر میں ادھر، آپ نے کیا احسان کیا؟ باپ کے مال میں جیسے آپ حصے دار ہے ویسے وہ بھی حصے دار ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ حصہ تو باپ کی وراثت میں ملا ہے نا، آپ نے دے کر کوئی احسان نہیں کیا، اس کا حق ادا کیا ہے آپ نے۔ جیسے آپ کا حق ہے ویسے اس کا حق ہے، جیسے اس کا حق ہے ویسے آپ کا حق ہے۔ آپ نے باپ کی وراثت دے کے کوئی احسان نہیں کیا، حقدار کو حق دیا۔ اب آپ بحیثیت بھائی اپنے بھائی کے ساتھ حسن سلوک کیا کریں گے؟ آپ بحیثیت بھائی اپنی بہن کے ساتھ حسن سلوک کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات کی قسم اٹھا کے فرماتا ہے قسم ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی، جو صلہ رحمی کریں گے میں ان کی عمر میں اضافہ کروں گا، ان کے مال میں برکت دوں گا اور ان کے گھر ہمیشہ آباد رہیں گے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والوں اپنا اپنا مت دیکھو، اپنے بچوں کا صرف مت دیکھو کہ صرف میں میرے بچے، نہیں، اگر اپنے گھر کی آبادی چاہتے ہو، اللہ کے رسول فرما رہے کہ اللہ نے قسم اٹھا کر کے فرمایا کہ جو صلہ رحمی کرے گا میں اس کا گھر ہمیشہ آباد رکھوں گا، موت کے وقت اس کی سختیوں کو آسان کر دوں گا، موت کے وقت اس پہ آسانیاں پیدا کروں گا اور اس کے لیے جنت کے دروازے قیامت میں کھول دوں گا اور اعلان کیا جائے گا رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والوں آؤ اور اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اسی لیے فرمایا پہلے صدقہ دو تو رشتہ داروں کو دو، زکوٰۃ دو تو زکوٰۃ میں بھی پہلے غریب رشتہ داروں کو تلاش کرو، ڈھونڈو۔ اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات کہتا ہوں، ابھی بہت شور ہو رہا ہے پورے ہندوستان میں کہ مسلم لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، ایک شور ہے مسلم لڑکیاں مرتد ہو رہی، یقیناً جو ہو رہے ہیں بدترین کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ اسلام سے پھر جانا، مرتد ہو جانا یہ کفر کی سب سے بدترین قسم ہے۔ کافر کئی قسم کے ہیں، جو مسلمان ہی نہ ہوا کافر رہے وہ کافر ہے، اس کا نکاح بھی ہوتا ہے، اس کو جینے کا بھی حق ہے، لیکن جو اسلام لا کر کے مرتد ہو جائے پھر اس کا نکاح کسی سے نہیں ہو سکتا، اس کا نکاح کسی سے نہیں ہو سکتا، اسے حق نہیں ہے نکاح کرنے کا، بدترین لوگ ہیں۔ لیکن کہیں نہ کہیں ذمہ دار معاشرہ اور سماج بھی ہے، ارتداد کی کئی وجوہات ہیں۔ نمبر ایک، ارتداد جس راستے سے ہو رہا ہے شادی اس کا بہانہ بن رہی ہے۔ کیوں شادی بہانہ بن رہی ہے؟ اس لیے کہ وہ لڑکیوں کی عمر ہو گئی اور عمر سے اب زیادہ عمر ہو گئی۔ ہمارے یہاں بیٹا بیٹی کی شادی کی عمر یہ ہے، بالغ ہو گئے عمر ہو گئی شادی، اب اس عمر کے بعد ان کی شادیاں نہیں ہوئی، وجہ جو بھی رہی ہو، خوبصورتی نہیں ہے۔ جو لوگ ان لڑکیوں کو مرتد بنا رہے ہیں بھگا کے لے جا کر، وہ ان لڑکیوں کی خوبصورتی نہیں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو رکھنا ہی نہیں ہے نا، انہوں نے تو کرنا یہ ہے، لے جانا ہے، چند دن ساتھ رکھنا ہے، اس کے جسم سے کھیل لینا ہے، کھلواڑ کر لینا ہے، بعد میں چھوڑ دینا ہے، نہ گھر کی رہے نہ گھاٹ کی رہے، یہ منصوبہ ہے۔ اس لیے اس کی خوبصورتی بھی نہیں دیکھی جاتی، جیسی ہے لے جایا جاتا ہے۔ چہرہ سادہ سیدھا ہے، بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہے، کسی نے رشتہ نہیں کیا، میرے بھائی کسی نے نہیں کیا، رشتہ دار تو کر سکتے تھے نا۔ صلہ رحمی کا مطلب صرف کسی کو پیسے رشتہ دار کو دینا تھوڑی ہے، رشتوں کو نبھانے کا ایک طریقہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اپنے ایک بھائی کی، چچا زاد بھائی کی یا سگے بھائی کی، پھوپھی زاد بھائی کی یا خالہ زاد بھائی کی کوئی رشتے میں اگر سیدھی سادھی صورت والی لڑکی ہے اور اب اس کو باہر والا کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو کیا ہم اس کو اپنے گھر کی بہو نہیں بنا سکتے؟ حسن زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ شادی نہیں ہو رہی ہے تو ہم نے بھی چھوڑ دیا، یا خوبصورتی تو ہے، حسن تو ہے، مگر مان نہیں ہے اس کے پاس۔ اب ہم بھی رشتہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں، بہت دور تک جاتے ہیں صرف مال کے لیے، صرف دولت کے لیے، دولت کے پجاری ہو گئے ہیں لوگ، مال کے پجاری ہو گئے ہیں لوگ۔ جہیز کہاں ملے گا، یہ کہاں ملے گا، وہ کہاں ملے گا، وہ کہاں ملے گا، یا تو پھر کم سے کم یہ نام کہاں ملے گا، یار فلاں کے بیٹے کا رشتہ کس کے ساتھ ہوگا، وہ فلاں سائزنگ والے کے، وہ فلاں کارخانے کے کھاتے دار کے ساتھ، وہ فلاں کے ساتھ۔ یاد رکھو، اچھی طرح یاد رکھو، کتنے بھی بڑے مالدار کے ساتھ اپنے بیٹے کا رشتہ کر دو، یار وہ پوری دولت تھوڑی اٹھا کر کے دے دے گا،
جتنا دینا اتنا ہی دے گا، اور انسان کا دینا تو انسان کا دینا ہے، انسان دے گا تو اپنی حیثیت کے مطابق دے گا۔ مگر یاد رکھنا، اگر صلہ رحمی کی نیت سے اپنے کسی غریب رشتہ دار کے گھر تم جا کر بیٹھ جاتے ہو اور اس کے یہاں رشتہ کر کے اس کی فکر کو دور کر دیتے ہو، اللہ کی عزت کی قسم مالدار اپنی اوقات کے مطابق دے گا، لیکن کسی غریب کی دعا لگ جائے گی تو اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا۔ صلہ رحمی کا انداز دیکھو، دیکھیے آپ حضرت قاسم بیٹے محمد ابن ابو بکر کے، ٹھیک، ان کی بیٹی ام فروا جو سیدنا امام جعفر صادق کی امی ہے، حضرت محمد بن ابو بکر اور عبد الرحمن بن ابو بکر، یہ دونوں بھائی سمجھی ہوئے ہیں، آپس میں رشتہ کیا ہے۔ پھر دیکھیں امام حسن اور امام حسین دونوں بھائی سمجھی ہوئے ہیں، آپس میں رشتہ کیا ہے۔ امام حسین کی بیٹی سیدہ فاطمہ صغرا اور امام حسن کے بیٹے سیدنا امام حسن المثنی، ان دونوں کا رشتہ ہوا، اور ان سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام رکھا گیا عبداللہ المحض۔ زمین کا یہ پہلا سید ہے جس کو حسنی اور حسینی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں یتیم خانے سے ڈھونڈ کے لا رہا ہوں، میں فلاں غریب بستی سے ڈھونڈ کے لا رہا ہوں۔ صحیح بات ہے، سب طرف سے لا، لیکن پہلے اپنا گھر دیکھ، پہلے حقدار تیرے رشتہ دار ہیں۔ آج کل تو لوگوں کو رشتہ داریوں میں رشتہ کرنے میں تھوڑی سی تھوڑا نیا ڈھونڈو، پھر نیا ڈھونڈتے تو پھر نیا ملتا ہی ہے۔ ہاں، ہنسنے کی بات نہیں، وہ نیا تو نیا ہی ملتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے اپنی سب سے چہیتی بیٹی باہر نہیں دی، مولا کائنات کو دی، جبکہ بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے متقی، بڑے بڑے پرہیزگار مان چکے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے حکم کا انتظار بھی تھا، اور جب رشتہ کر دیا تو فرمایا فاطمہ میں نے اپنے خاندان کے سب سے بہترین انسان کے ساتھ تیرا رشتہ طے کر دیا ہے۔ بعد میں وہ ترتیب چلتی رہی اور اس کی ایک تفصیل ہے۔ تو صلہ رحمی کا مطلب صرف کھانے کے لیے پوچھنا نہیں ہے، صرف دعوت کرنا نہیں ہے، صرف پیسے دے لے خرچہ کرنا نہیں۔ اگر اللہ نے تمہیں نوازا ہے تو اپنی بہن کی بیٹی، اپنے بھائی کی بیٹی، رشتہ نہیں آ رہا ہے، ان کی فکر کو حل کی، یا تو کہیں اور کروا دو اپنے سورسز سے کھڑے ہو کر کے، یا پھر کم سے کم تم اپنے گھر لے آؤ۔ اور آپس میں رشتے کرنے کی بڑی برکت ہے۔ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں دیکھو رشتے جتنے ہوتے ہیں اتنی محبت ہوتی ہے، یہ اللہ نے رشتوں میں تاثیر رکھی ہے۔ ایک بات آپ سے پوچھوں، یہ قدرت کی شان ہے، قدرت کی شان ہے۔ یہ دوسرے کے بچے کی ناک بہتی ہے تو ہمیں گھن آتی ہے، اپنے بچے کی ناک بہتی ہے تو ہم اس کو ہاتھ سے صاف کرتے ہیں، گھن نہیں آتی۔ کیوں؟ دونوں ہی تو جو ہے وہ ہمارے نزدیک گندگی نظر آ رہی تھی، لیکن ایک کو ہم نے ہاتھ لگا دیا، دوسرے پہ ناک چڑھا دیا۔ یہ رشتے ہیں جو انسان کو محبت کرنے پہ مجبور کر دیتے ہیں، اور رشتوں میں محبت اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ آپ دیکھیں ایک اجنبی لڑکی جس کو کبھی دیکھا بھی نہیں، صرف کہہ دیا کہ قبول ہے، وہ قبول ہے کہ جملے میں کیا تاثیر ہے؟ یہی تاثیر ہے نا کہ وہ جڑ گئی ہے آپ سے رشتے میں۔ رشتے میں جڑنا تھا کہ اور جو پرانے رشتے تھے وہ بھی اتنے قریبی نہ ہو سکے جس قبول نے اتنا قریب کر دیا، اتنا قریب کر دیا۔ رشتے نبھاؤ، بیوی سے بھی نبھاؤ کیونکہ یہ رشتہ ہی بڑا قریب ہے۔ ایک دن حضرت سارہ کی شکایت، حضرت سارہ کی شکایت ابراہیم خلیل اللہ نے کی، اللہ میری بیوی تھوڑی سی ذرا میرے ساتھ کچھ گفتگو تیز کر لیتی، عورتیں ہیں، حالانکہ کوئی معمولی خاتون نہیں ہے سارہ، جس کی رضا کو قدرت نے خلیل اللہ کے لیے اپنی رضا قرار دی، کہ جو سارہ کہتی وہ کر جائیں، یہ میری رضا ہے۔
اسی حضرت سیدہ سارہ کی شکایت کر رہے ہیں ابراہیم خلیل. اللہ وہ ذرا گفتگو تیز کر لیتی ہے آج کل. اللہ نے فرمایا ابراہیم میں نے تو عورت کو ٹیڑھی ہی پسلی سے پیدا کیا ہے, اب اس کو سیدھا نہ کرنا, سیدھا کرو گے تو توڑ دو گے. نبھاؤ, نبھا کرو, نبھا کرو. نبھانے کا حکم دیا کہ نبھاؤ اس کو. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت دی کہ جو لوگ عورتوں کی سختیوں پر, ان کی تلخیوں پہ صبر کرتے ہیں, گھر بیٹھے رہنے کے بعد بھی ہم انہیں جہاد میں شرکت کا ثواب عطا کرتے ہیں. بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ جو اپنی بیوی کی تلخیوں پہ صبر کر لے, اللہ اسے صبر ایوب کا ثواب عطا کرتا ہے. اور جو عورت اپنے شوہر کی تلخیوں پہ صبر کر لے, اللہ اسے حضرت آسیہ اور مریم کے ثواب کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. تو میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں کہ صلہ رحمی کی بڑی برکت ہے. تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ جو ارتداد کی جو یہ نحوست چلی ہے, اس پہ کنٹرول ہو سکتا ہے ایک چیز سے. ہر مالدار اپنے مال کا اثر اپنے رشتہ داروں پر ظاہر کرے, صدقہ رشتہ داروں کو دینے میں اولیت دے. میں سمجھتا ہوں ہر مالدار اگر اپنی فیملی سنبھال لے, انشاءاللہ تبارک و تعالی ہوگا یہ کہ سب لوگ خوشحال ہو جائیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں اتنے زکوٰۃ دینے والے پیدا کیے ہیں کہ ہر آدمی 2-4 آدمی مل کر اپنا پورا خاندان سنبھال سکتے. غربت کا خاتمہ ہوگا. اگر آپ چاہتے ارتداد پر یا ارتداد کی اس تحریک پر بند باندھیں, تو ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی قوم کو مالدار بنائیں, اور اس سے پہلے دیندار بنائیں, مذہبی ایجوکیشن دیں. تب کہیں جا کر کے جو ہے ارتداد پر صرف چیخنے سے کچھ نہیں ہوگا. تقریریں اس کا حل نہیں ہے, اخبار کی تحریر اس کا حل نہیں ہے, یوٹیوب چینلوں پہ بیٹھ کر کے اس پر گفتگو کرنا, ڈیبیٹ کرنا اس کا حل نہیں ہے. ارتداد کی اس تحریک کو روکنے کا ذریعہ ہے قوم کی بیٹیوں کو اسلامی ایجوکیشن دو, ان کو دینی تعلیم دو, اور پھر ان کی ضرورت پوری کرو, ان کو مالدار کرو, ان کو پیسے سے مدد کرو, سپورٹ کرو. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس بدترین تحریک پر ابھی بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ چند ایک انگلیوں پہ گننے کے برابر لوگ ہیں جو ہے وہ اس طریقے سے بگڑے ہوئے ہیں, ورنہ آج بھی مسلمانوں کی اکثریت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے رکھی ہے کہ لوگ فاقہ کشی سے مر جانا گوارا کرتے ہیں, لیکن مذہب اسلام کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے. آج بھی یہ غیرت موجود ہے. گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں, صلہ رحمی کی برکتیں آپ نے دیکھ لی. عمر بڑھے گی, مال بڑھے گا, موت کے وقت سختیاں کم ہوگی, موت میں آسانی پیدا ہوگی. لیکن اگر کوئی بندہ صلہ رحمی نہ کرے, یعنی بھائیوں کا خیال نہ کرے, بہنوں کا خیال نہ کرے, اس کا انجام کیا ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بزرگ تھے جو مکہ المکرمہ میں رہتے تھے. یہاں تھوڑا دھیان سے سنیے گا آپ, اس لیے کہ ایک حد تک ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک ہو رہا ہے, لیکن بھائی بہنوں کے ساتھ اس نے سلوک نہیں ہو رہا ہے. میں اکثر دیکھ رہا ہوں کہ اکثر بھائیوں کی بھائیوں سے بات چیت بند ہے. ملتے ہیں تو کھلکھلا کے ملتے بھی نہیں ہے. بہن آ جائے تو پھر ماتھے پہ شکن آنا, سالی آ جائے تو بڑا مزہ آتا ہے, بہن آ جائے تو بڑی تکلیف ہوتی. بلکہ سالی کے آنے پر ڈش پکنے کا کچن کا مزاج دیکھ لیں, بہن کے آنے پر کچن کا مزاج دیکھ لیں. میں عورتوں سے بھی کہتا ہوں, عورتیں کیوں تفریق کرتی ہے شوہر کے رشتہ داروں میں اور خود کے رشتہ داروں میں؟ اگر تم اپنے شوہر کو روک رہی ہو اس کے رشتہ داروں کے ساتھ اس کے سلوک کرنے سے, تو تم ان رشتہ داروں کا کچھ نہیں بگاڑ رہی ہو, بلکہ تم اپنے شوہر کو جہنمی بنا رہی ہو. کیا ایک بیوی کا یہ تقاضا تھا محبت کا کہ وہ اپنے شوہر کو جہنمی بنائے؟ حالانکہ وہ جو روایت پڑھنے چلا تھا بہن کے حوالے سے, اس سے پہلے ایک بات, ایک چھوٹا سا آرٹیکل میری نظروں سے گزرا. چند دنوں کی بات ہے, غالباً پڑوسی ملک کا واقعہ ہے. شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرے ماں باپ آنے والے ہیں آج اپنے گھر پہ شام کو,
تو ذرا دیکھو کچھ اچھی ڈش بنا لو. اس نے کہا کہ آپ تو جانتے ہیں نا میری طبیعت آج کل ٹھیک نہیں چل رہی ہے، تو آپ کے ماں باپ کے لیے تو میں ایک کام کرتے ہیں، اپنے ہوٹل میں آرڈر دے دیتے ہیں، اچھے سے اچھا کھانا منگا لیتے ہیں. ہوٹل میں بھی کھانا بڑا اچھا بنتا ہے، ہوٹل کا کھانا منگا لیتے ہیں، کیا جائے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے، کیا آرڈر دینا ہے؟ تو اب آرڈر دینے میں بھی بڑا چھوٹا دل. خدا جانے یہ تفریق کیوں ہے. بس اگر عورت یہ سمجھ لینا کہ اگر میں اپنی ساس سے، اپنی نندوں سے، اپنے دیوروں سے، جیٹ سے اپنے شوہر کو روک رہی ہوں حق ادا کرنے میں، تو میں اپنے شوہر کو جہنمی بنا رہی ہوں بس. اور یہ سب سے بڑی بے وفائی ہوگی عورت کی شوہر کے ساتھ. اس کو تو کہنا چاہیے کہ آپ مجھے میرے حق دیں، میرے خاندان والوں کو ان کے حق دیں، اپنے خاندان والوں کو ان کا، دونوں کا حق ہے، دونوں کو حق دیں، حق تلفی نہ کریں. جب آپ کا شوہر ہی جہنم میں جائے گا تو آپ نے کب جنت میں جانا ہے. خواتین کو یہ کان کھول کے سننا چاہیے. اگر مرغی کا بھی حق ہونا تو اس کا بھی حق ادا کرنے کا حکم دیا گیا. جس نے مرغی پالی اور اس کو کھانا نہیں دیا، اس کی حق تلفی کی، قیامت کے دن اس کی عبادتیں ضائع کی جائے گی. مرغی کا حق، اسلام کا حکم یہ ہے. اسلام کی تعلیم اتنی خوبصورت ہے. اسلام جب مرغی کے حقوق بتاتا ہے تو بھائی بہن کے حقوق کیا ہو. تو آرڈر بہت مختصر سا چھوٹا موٹا دے دیا. اور عورتوں میں جھوٹ موٹ کے بیمار بننے کا رواج تو ماشاءاللہ عام ہی ہے. میں عورتوں سے کہتا بھی ہوں کہ جھوٹ موٹ کے بیمار نہ بنا کرو، ورنہ فرمایا گیا جیسے کسی کے سر میں درد نہیں ہے، بس بہانہ ہے، میرے سر میں درد ہے، آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج بخار ہے، اچھا نہیں لگ رہا ہے. فرمایا گیا جو جھوٹ موٹ کا بیمار بنے گا اللہ اس کو ایسی بیماری دے گا جو لا علاج ہوگی، اس کا کہیں علاج نہیں ہوگا. آپ کو کہیں نہیں جانا ہے، کوئی کام نہیں کرنا، صاف کہہ دے میں نے نہیں آنا ہے، معذرت چاہتا ہوں، آج دل نہیں ہوتا آنے کا. بندوں کی خوشی کے لیے اللہ کی ناراضگی کیوں مول لیتے ہیں؟ تو اس نے بھی کہا آج کل طبیعت ٹھیک نہیں چل رہی، ہوٹل میں آرڈر دیتے، دے دیا ہوٹل میں آرڈر. شام کو شوہر کھانا بھی لے کر آیا. تھوڑی دیر کے بعد اس عورت کے ماں باپ آ دھمکے. ساس سسر تو نہیں آئے، اس کے خود کے ماں باپ آ گئے. شوہر بیٹھا ہوا تھا تو فوراً اس خاتون نے کہا ارے تم لوگ اطلاع کے بغیر آگے، فون تو کرتے، کم سے کم فون کرنا تھا تب آتے. تو اس کی ماں نے کہا کہ ہم نے صبح کو فون تو کیا تھا، داماد جی نے فون اٹھایا تھا، ہم نے ان کو بتا دیا کہ ہم شام کو آنے والے ہیں. تو اس کے تو آنکھیں تن گئی، کیوں جی آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ میرے ماں باپ آنے والے؟ اگر بتاتے تو ذرا میں اپنے ماں باپ کے لیے کچھ تو کچن میں کچھ اچھا کھانا بناتی. یہ موئے ہوٹل والے کوئی اچھا کھانا بناتے ہیں؟ تو تب شوہر نے مسکرا کے کہا اگر میرے ماں باپ ہوٹل کا کھانا کھا سکتے ہیں تو آپ کے ماں باپ بھی کھا سکتے ہیں. صرف میں نے آپ کو عبرت کے لیے کہا تھا کہ میرے ماں باپ آ رہے ہیں تاکہ آپ کا ظرف دیکھوں کہ میرے ماں باپ کے لیے آپ کے دل میں کیا ہے اور آپ کے ماں باپ کے لیے دل میں کیا ہے. جیسے آپ کے جذبات اپنے ماں باپ کے لیے ہیں ویسے میرے جذبات میرے بھی ماں باپ کے لیے ہیں. تو اس طرح نہ کیا جائے. میری گزارش ہے سسرال والوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، بھائی بندوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. تو عرض کرنے چلا تھا، وہ روایت جو پڑھ رہا تھا وہ یہ کہ ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک اجمی بزرگ مکے میں مقیم ہو گئے. اب ذرا دھیان دینا، مکے میں مقیم ہو گئے. بہت بڑے ولی تھے، وہ ولی کہلاتے تھے، بہت بڑے ولی تھے. پوری رات وہ کعبے کا طواف کرتے تھے. کچھ یاد رہے نہ رہے یہ بات ضرور یاد رکھ لینا، اور خواتین تک اگر بات جاری ہو تو اللہ کرے وہ بھی یاد رکھے. مکے میں رہتے پوری رات کعبے کا طواف کرتے، قرآن پڑھنے میں دن گزر جاتا ہے، دن کو روزہ رکھتے ہیں، پورا دن روزے سے پوری رات مکے میں. مکے کی جہاں کی ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر. تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ
اس اجمی بزرگ کو جو اتنے نیک تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، جب میں سفر کے لیے نکلا تو میرے پاس سونا بہت زیادہ تھا، تھیلی بھر کے سونا تھا۔ میں نے سوچا یہ بندہ بڑا نیک ہے، بڑا پرہیزگار ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، دن بھر روزے سے رہتا ہے، رات بھر طواف اور تلاوت میں مصروف رہتا ہے، کتنا نیک ہے، مکہ المکرمہ کا باشندہ ہے، اللہ کا ولی کہلاتا ہے۔ تو میں نے اپنی وہ سونے کی تھیلی سفر پر جاتے ہوئے اس کو سونپ دیا، تم اپنے پاس رکھو، میں جب آؤں گا پھر لے لوں گا۔ خدا کا کرنا کہ میں سفر پر گیا اور اسی درمیان اس کا انتقال ہو گیا، اس بزرگ کا انتقال ہو گیا۔ جب میں واپس آیا تو میں نے اس کے گھر والوں سے کہا کہ وہ فلاں کا ان کا تو انتقال ہو گیا، کہ میں نے اپنی سونے کی تھیلی رکھی تھی ان کے پاس، وہ میری امانت تھی، کہ ہمیں اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، مجھے کچھ نہیں معلوم آپ کے سونے کی تھیلی کے بارے میں، ہمیں نہیں پتا، ان کا تو انتقال ہو گیا۔ مکے میں انتقال ہوا تو تدفین کہاں ہوئی؟ مکے کے قبرستان جنت المالا کے اندر، جس قبرستان میں دفن ہونے کے لیے بڑے بڑے اولیاء دعا کرتے ہیں۔ کیوں؟ حرم کی پشت پر ہے وہ قبرستان، لیکن کان کھول کے سن لو، ولی کہلانے والا، رات رات بھر کعبے کا طواف کرنے والا، دن دن بھر روزہ رکھنے والا، وہ بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا غم تھا کہ میری سونے کی تھیلی میں نے دی اور اس کا انتقال ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ تو میری ملاقات حضرت مالک ابن دینار سے ہوئی۔ حضرت مالک بن دینار سے میں نے کہا کہ حضرت بڑا پریشان ہوں، اب کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ کہا کہ اتنی بڑی تعداد میں، اتنا وزن میں سونا میرے پاس تھا، ایک بزرگ کو میں نے دیا اور ان کا انتقال ہوا، بہت بڑا متقی پرہیزگار، وہ ولی تھا، بڑا پرہیزگار تھا، رات رات بھر طواف کعبہ میں لگا رہتا تھا، اب پتہ نہیں کہاں ہوا۔ وہ اس کے بچے کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں پتا۔ حضرت مالک بن دینار نے کہا چونکہ ہم رہتے مکے میں ہی ہیں، حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں مکے میں رہتے آسان ہے، تم کہہ رہے ہو نا کہ وہ ولی تھا، نیک تھا، رات رات بھر عبادت کرتا تھا، دن کو روزہ رکھتا تھا، جب جمعہ کی شب آئے، شب جمعہ آئے تو رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان جب کوئی نہ ہو، وہاں شب جمعہ میں آدھی رات کے بعد وہاں کھڑے ہو کر اس کا نام لے کر پکارنا، اگر وہ جنتیوں میں سے ہوگا، نیک ہوگا، ولی ہوگا تو وہ تمہیں آواز دے گا، وہ تم سے بات کرے گا، کیونکہ شب جمعہ میں مومنوں کی، جنتیوں کی روحیں رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے پاس جمع ہوتی ہے۔ اگر بات کرنا ہو تو موقع دیکھنا کہ جب کوئی نہ ہو پکارنا، انشاءاللہ ضرور وہ آپ کو آواز لگائے گا۔ شب جمعہ کا انتظار ہوا، شب جمعہ نصف شب گزری، بھیڑ چھٹی، لوگ ہٹے، تو اس شخص نے جو دوسرے بزرگ تھے، ولی تھے، انہوں نے آواز لگائی، اے فلاں مجھ سے بات کر، تو کہاں ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا، کوئی جواب نہیں آیا۔ جب کوئی جواب نہیں آیا تو یہ واپس آئے، حضرت مالک بن دینار سے ملے، مالک بن دینار نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، جس کو تم ولی کہہ رہے ہو اپنی مرضی سے، اپنے دماغ سے، اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے، ہوتا ہے نا ایسا، کسی کی نیکی پرہیزگاری دیکھ کر کے ہم بھی اس کو ولی کہنے لگتے ہیں۔ ولی کہنے میں کسی کو جلدی مت کیا کرو، جب تک کسی کو مخلوق خدا علل اعلان ولی نہ کہے، آپ بھی چپ رہیں، خود سے کسی کو ولی نہ کہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے کہ مترا کے کوئی لڈو ہے کہ یہ تقسیم ہو جائے اور ولایت ہو جائے۔ ہزاروں سال عبادت کر کے بھی کوئی ولی نہیں بنتا، کسی عبادت دیکھ کر کے اس کو ولی نہ کہا کرے، کسی کا صرف تقوی بھی دیکھ کر اس کو ولی نہ کہا کرے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے، بہت متقی ہوا ہے لیکن ولی نہ بن سکا۔ اور ایک بات کہتا ہوں، کسی کے گناہ دیکھ کر اس کو ذلیل بھی نہ سمجھا کریں، اس لیے کہ جس کو لوگ ذلیل سمجھتے ہیں کبھی کبھی وہ بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے، اس لیے کسی کو ذلیل کہنے میں بھی جلدی نہ کرے، کسی کو ولی کہنے میں بھی جلدی نہ کرے۔ لوگ کہہ دے پھر آپ کہیں تو الگ بات ہے، اس لیے کہ کہا گیا کہ خلق خدا کی زبان نکارہ سمجھا جاتا ہے، نکارہ خدا سمجھا جاتا ہے۔
پھر سب لوگ کہیں، جب خدا کسی کو ولی بناتا ہے تو لوگوں کی زبان پہ خود ہی آتا ہے کہ یہ ولی ہے، لوگ کہنے لگتے ہیں اس کو۔ ولی کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ لوگ کی زبان بے ساختہ کہتی ہے یہ اللہ کا ولی ہے، قدرت کہلواتی ہے، فاعل حقیقی کہلواتا ہے کہ اللہ کا ولی۔ آپ لیکن جلدی نہ کریں، تو کہا کہ مالک بن دینار نے کہا جس کو تم ولی سمجھ رہے تھے یا ولی کہہ رہے تھے وہ ولی نہ تھا، رات رات بھر عبادت تو کرتا تھا لیکن وہ جنتی نہ تھا، رات رات بھر کعبے کا طواف کرتا تھا لیکن وہ جنتی نہ تھا، وہ عذاب میں گرفتار ہے، جاؤ وہ عذاب میں گرفتار ہے، جاؤ یمن جاؤ، اور یمن میں ایک کنواں ہے جس کا نام بیر برہوت ہے، یمن میں کنواں جس کا نام بیر برہوت ہے، وہاں جاؤ اور وہاں جا کر کے آدھی رات کے بعد آواز لگانا، اے فلاں مجھ سے بات کر، پھر دیکھو تجھ سے بات کرے گا۔ دو ہی چیز ہے، یا تو روحیں جنتیوں کی یہاں ملے گی یا تو جہنمیوں کی روحیں، یہی دو جگہ ہے، اگر بات کرنا ہے تو کر لو۔ یہ آپ اور میرے بس کی بات نہیں تھی، یہ اولیاء کا معاملہ ہے، ورنہ آپ بھی بیر برہوت ڈھونڈنے لگیں گے کہ ذرا چلو دیکھیں فلاں سیاسی لیڈر کہاں پر ہے۔ ایسی بات ہے، اولیاء کے معاملات اولیاء کے معاملات اولیاء کے لیے اسی کو رکھیے۔ شب قدر میں ساری مخلوق سجدہ کرتی ہے، سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، تو کچھ لوگ جا کر کے وہ پانی چکھتے رہے، جو زبان غیبت کرتی اور گالیاں دیتی ہو پھر اس پہ بھی نشانی ظاہر ہوگی۔ تو کچھ چیزیں اولیاء اللہ کے لیے ہوتی ہے، انہی کے لیے رکھیے خاص، اور اگر قدرت کسی پہ کرم کر کے دکھا دے تو یہ ایک الگ عنوان ہے، الگ بات ہے، لیکن عام طور پر معاملہ ایسا ہی ہے۔ وہ کہا کہ بیر برہوت پہ جاؤ اور وہاں جا کر کے بات کرنا، دیکھو وہ تم سے بات کرے۔ یہ یمن تک گئے کیونکہ سونا ان کا بہت زیادہ تھا، بڑی رقم تھی، قیمتی چیز تھی، اس کی بڑی رقم بنتی تھی، سونا بہت تھا۔ یہ یمن کا سفر کر کے یہ بزرگ مکے سے یمن تک گئے، اور رات کو وہاں پر گئے تو بیر برہوت پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں چیخنے چلانے کی آواز آ رہی تھی، اور وہیں پر دو روحیں ابھی تازہ تازہ لائی گئی تھی، اور وہ چیخ رہی تھی، اور ان کی چیخ پر ان کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ تو انہوں نے ان روحوں سے کہا کہ تم دونوں جو ابھی ابھی آئے ہو نئے نئے، کون ہو تم لوگ؟ تو ایک نے کہا کہ میں بادشاہ کا دربان تھا، اس کی ہر حرکت پر میں ہاں کرتا رہتا تھا، شریعت کے مطابق کرے تو بھی ہاں، شریعت کے خلاف کرے تو بھی ہاں، اس لیے مجھے عذاب میں گرفتار کیا گیا۔ دوسرے نے بتایا کہ میرا نام عبد الملک بن مروان ہے، میں مروان کا بیٹا عبد الملک ہوں، مجھے بھی عذاب میں گرفتار کیا، یہاں لا کے پھینکا گیا، عذاب میں ہوں۔ وہ بزرگ کہتے کہ میں نے آواز لگائی، او فلاں مجھ سے بات کر، تو ایک غمگین سی آواز آئی، بولو کیا بات ہے؟ وہ وہاں ملا، مجھے اس کی روح وہاں ملی، بولو بھائی کیا بات ہے؟ کہا پہلے یہ تو بتا میرے سونے کی تھیلی کہاں ہے؟ کہا میرے بھائی میں نے اپنے مکان کے زینے کے نیچے تیری سونے کی تھیلی دبا کے رکھی ہے، وہاں سے نکال لو، میں نے کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی، سو تمہاری امانت تمہیں مل جائے گی۔ جب میری امانت کا پتہ اس نے بتا دیا، بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا آپ تو نیک ہی تھے، پرہیزگار تھے، متقی تھے، ہم آپ کو ولی سمجھتے تھے، کیوں آپ عذاب میں گرفتار ہو گئے؟ کہا واللہ تم جیسا کہتے ہو میں ویسا ہی تھا، یقیناً میں نیک تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، لیکن عذاب میں گرفتار ہونے کی صرف ایک وجہ بنی، رات رات بھر کعبے کا طواف کرنا دھرا کے دھرا رہ گیا، رات رات بھر تلاوت کرنا دھری کے دھری رہ گئی، راتوں کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا دھرا کے دھرا رہ گیا، دن دن بھر روزے سے رہنا دھرا کے دھرا رہ گیا، ایک ہی چیز کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، اگر میری مدد کر سکتے ہو تو یہ کام کر دو میرا۔ کہا کیا چیز کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے؟ کہا میری ایک بہن تھی، بہن کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، میری بہن تھی، ماں باپ کے انتقال کے بعد میں نے بہن سے کبھی ملاقات نہیں کی، میں نے بہن سے کبھی رابطہ نہیں کیا، میں نے بہن کی کبھی خبر گیری نہیں کی، بہن کو آتا دیکھ کر ماتھے پر شکن لانے والے بھائیوں سے جی اور دامن چرانے والے بھائیوں،
بہن بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کو کنجوس کرنے والے بھائیوں ذرا سوچو، پوری توجہ اگر صرف ہم نے نماز روزے کی طرف لگا رکھی ہے تو نماز روزے کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں صرف نماز روزہ ہی نہیں دیا بلکہ پورا نظام حیات عطا کیا ہے، پورا دین عطا کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میری اکلوتی ایک بہن تھی، ایک بہن، اس بہن کی میں نے کبھی خبرگیری نہیں کی، اس کے حال احوال نہیں لیے، اس سے کبھی رابطہ نہیں کیا، کبھی پوچھ تاچھ اس سے نہیں کی۔ تو جب میرا انتقال ہوا تو میرے اللہ نے مجھ سے کہا تو پیٹ بھر کے کھاتا رہا اور تیری بہن بھوکی رہی، تو کپڑے پہنتا رہا اور تیری بہن بغیر کپڑوں کے پھٹے پرانے کپڑوں کے محتاجی میں زندگی گزارتی رہی، تو پیتا رہا اچھے اچھے مشروبات اور تیری بہن اچھے مشروب پینے سے محروم رہی۔ سو صرف بہن کی حق تلفی کرنے کی وجہ سے، صرف بہن کی حق تلفی کرنے کی وجہ سے، کیونکہ اللہ نے فرمایا اگر کوئی روزانہ روزہ رکھے اور ہر رات عبادت کرے لیکن اپنے بہن بھائی کے حقوق ادا نہ کرے، صلہ رحمی نہ کرے، تو میں اس کی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہوں، اس کو عذاب میں گرفتار کرتا ہوں، کیونکہ رشتے اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ تو اس کنویں سے آواز آئی، صرف بہن کی حق تلفی، اس سے پوچھ تاچھ خیر خیریت کبھی نہیں لی بہن کی، چھوڑ دیا اس کو، اور بہن کو چھوڑ کے آیا کہاں؟ مکے میں رہنے کے لیے۔ بہن کو چھوڑ کے سسرال نہیں گیا تھا، بہن بھائی کو چھوڑ کر کے کسی الگ گوشے عافیت میں نہیں گیا تھا، بلکہ بہن کو چھوڑ کر مکہ اللہ کے گھر، اللہ کے حرم میں مقیم تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ بہن بھائیوں سے کوئی الگ نہیں رہ سکتا، یہ نہیں ہے، علیحدہ رہ سکتے ہو، بلکہ بعض مرتبہ علیحدہ رہنے میں فائدہ زیادہ ہے، پردے کا اہتمام اور ساری چیزیں وہ ایک الگ تفصیل ہے، لیکن علیحدہ رہ کر بھی بہن بھائیوں کی خبرگیری تو کی جا سکتی ہے نا۔ جہاں مکانات الگ الگ ہوئے کوئی خبرگیری بھی نہیں، کوئی تعلق بھی نہیں، حتیٰ کہ عید پر تک بھائی بھائی نہیں ملتے ہیں، دوسروں سے ملتے، وہ ادھر جا رہا ہے وہ ادھر جا رہا ہے۔ وہ شخص کہہ رہا ہے جو مکے میں مقیم تھا، مکے میں انتقال ہوا، جنت المالا میں دفن ہوا، وہ کہتا ہے کہ بہن کی حق تلفی کی وجہ کبھی خبرگیری نہیں کی، عذاب میں مبتلا ہوں۔ اب ایک ہی صورت ہے، نمازیں پرفیکٹ ہے، نمازیں پڑھی ہے، روزے رکھے، سب رکھے، بس ایک ہی گناہ ہے کہ میری بہن کا میں نے حق مار دیا، اس کی خیر خیریت نہیں کی، اس کی حق تلفی کی ہے۔ جاؤ، اگر وہ مجھے معاف کر سکتی ہے تو اس سے معافی کروا لو، اگر وہ معاف کر دے گی تو میں یہاں سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں پھر میں پہلے اس کے گھر گیا کہ واقعی یہ بات صحیح ہے کہ نہیں۔ جب میں نے اس کے زینے کے نیچے کھول کر کے دیکھا تو مجھے میری سونے کی تھیلی مل گئی۔ واپس پھر میں نے عجم کا سفر کیا اور اس کی بہن کو جا کر کے میں نے دیکھا تو بڑی بری حالت میں اس کی بہن تھی، پھٹے پرانے کپڑے اور بھوک اور پیاس کی شدت میں وہ ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کا حال دیکھ کر کے مجھے رونا آ گیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ صحیح کہنا، کیا یہ گھر گھر کی کہانی نہیں؟ کیا یہ ہر گھر کی کہانی نہیں؟ آج ہماری بہنوں کے ساتھ اپنا سلوک کیا ہے؟ آج ہمارے بھائیوں کے ساتھ اپنا سلوک کیا ہے؟ ہمارے ماموں کے ساتھ، چچاؤں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے؟ بس ایک بات جاتے جاتے اتنا کہنا چاہتا ہوں، آخری میں ہم یہ کہتے ہیں یار میں تو سب کا کرتا ہوں لیکن وہی جو ہے وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔ اس پر بھی میرے آقا نے فرمایا مومن کی شان یہ ہے جو تجھ سے دور بھاگے تو اس کے قریب جا، جو تجھے توڑے تو اس کو جوڑ، جو تجھے محروم کرے تو اس کو عطا کر۔ ہم پر جو لازم کیا ہمارے نبی نے ہے ہم اس کو پورا کر دیں، وہ کرے نہ کرے وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ اور اینڈ اس پر کرتا ہوں، لیکن رشتے نبھانے سے پہلے اس کا خیال کرنا جو رسول اللہ کے رشتے کا خیال کرتا ہے، جو حضور کا ادب کرتا ہے، جو حضور سے عشق رکھتا ہے، انہی رشتوں کو نبھانا ہم پر لازم ہے۔ ورنہ جو نبی کو گالیاں دے، حضور کی بے ادبی کرے، حضور کی شان میں توہین کرے، اس کے لیے قرآن کہتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ قرآن یہ کہتا ہے
اور اگر اس کی ترجمانی کروں تو 2 مصرے پڑھ دوں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے سورہ مجادلہ میں؟ قرآن یہ کہتا ہے نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رشتوں کو، اگر آپ کے بھائی ناراض ہیں، بہن ناراض ہیں، اور آپ بڑے بھی ہوں، کبھی نہیں سوچا کریں میں بڑا ہوں میں خود سے کیوں جاؤں۔ دیکھیے بڑا وہ نہیں ہوتا جس کی عمر زیادہ ہوتی ہے، بڑا وہ ہوتا ہے جس کو اللہ مقبول بنا دیتا ہے۔ اس لیے خود سے لوگوں کے پاس جائے، خود سے لوگوں کو منائے، خود سے لوگوں کو راضی کریں، اس لیے کہ اب رمضان شریف کی آمد ہے۔ تھوڑی سی حیرت ہو گئی نا، رمضان شریف کی آمد ہے۔ ہاں رمضان شریف آ رہا ہے، اس لیے کہ جیسے بارش آنے سے پہلے ایک اصول ہے موسم کا، گویا کہ ٹھنڈی ٹھنڈی خوشگوار ہوائیں چلتی ہے تو لوگ کہنے لگتے ہیں بڑی اچھی بارش ہوگی، خوشگوار بارش ہوگی۔ اور قدرت کا انداز بھی یہی ہے کہ جب رمضان شریف کا موسم بہار آنے والا ہوتا ہے تو رجب کی ہوائیں چلتی ہے، شعبان کی بارش برستی ہے، پھر رمضان شریف کا موسم بہار آتا ہے۔ اس لیے رمضان شریف کی تیاری ابھی سے کرنی ہوتی ہے، ابھی سے توبہ، ابھی سے استغفار، ابھی سے عبادتوں کا اہتمام۔ دیکھو 3 مہینے ہیں، تینوں میں ایک رات ہے، شب رجب میں شب معراج، شعبان میں شب برات، رمضان میں شب قدر۔ تو موسم بہار جو نیکیوں کا رمضان شریف میں آنے والا ہے، بڑی مبارک ساعتیں ہیں، مغفرت کی ساعتیں۔ اس لیے آج چاند، کیوں قاضی صاحب چاند ہوا؟ نہیں ہوا۔ ہاں ہمارے صوفی ملت ان کو محبت سے قاضی دیانہ کہتے تھے، تو اسی لیے میں نے پوچھا کہ چاند ہوا کہ نہیں ہوا، تو بتا رہے ہیں قاضی صاحب کہ چاند ابھی نہیں ہوا۔ خیر قاضی لوگ ہیں، ان کی مرضی پر ہیں، جب چاہیں دکھا دے، جب چاہیں۔ ہاں اللہ بہتر معاملہ فرمائے۔ تو لیکن ہم لوگ سنی لوگ ہیں، ہم کسی قاضی کے پابند نہیں ہیں، ہاں ہم رسول اللہ کی حدیث کے پابند ہیں۔ تو چاند ہوگا انشاءاللہ، اگر کل ہوتا ہے تو رجب کی پہلی رات ہوگی۔ اور یہ مہینہ رجب کا بھی بڑا مبارک مہینہ ہے۔ شروعات ہوتی ہے خواجہ کی چھٹی سے، پھر 13ویں آتی ہے تو میرے مولائے کائنات کی ولادت کا دن آ جاتا ہے۔ پھر اسی مبارک مہینے میں امام جعفر صادق ہیں، اسی مبارک مہینے کے اندر پھر سبحان اللہ معراج مصطفیٰ ہے، حضور کے معجزات میں سے عظیم معجزہ۔ بڑے برکت والے ایام ہیں، بڑے برکت والے دن ہیں، روزوں کا اہتمام بھی کر سکتے ہیں۔ 1 تاریخ کو روزہ رکھیں، 1 رجب کو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو 1 رجب کو روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مصطفیٰ جان رحمت کے حوض کوثر سے جام کوثر نصیب فرمائے گا۔ 1 رجب کی بڑی برکتیں ہیں، اس کا اہتمام کریں آپ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔